السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 صفر، انگریزی تاریخ 2 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا کابل میں داعش کے ٹھکانے پر حملے کا دعویٰ۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان اہلکاروں نے جمعے کو افغان دارالحکومت کابل کے شمال میں داعش کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے، جس میں کچھ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے جبکہ کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم مرنے اور گرفتار ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ طالبان ترجمان نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ جمعے کو کیے جانے والے حملے میں صوبہ پروان کے شہر چاریکار میں داعش کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے حملے کے بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی۔ طالبان ترجمان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ حملے سے پہلے داعش کے 2 ارکان کو گرفتار کیا گیا جو سڑک پر بم نصب کرنے میں ملوث تھے، جس نے شہر میں طالبان کی گاڑی کو ہدف بنایا۔ حملے میں 4 طالبان زخمی ہو گئے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ داعش کے گرفتار ارکان سے تفتیش کی گئی اور ان سے ملنے والی معلومات سے داعش کے ٹھکانے کی نشاندہی کرنے میں مدد ملی۔ واضح رہے کہ داعش زیادہ تر مشرقی صوبے ننگرہار میں ہے، لیکن طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے گروپ نے پورے افغانستان میں حملے بڑھا دیے ہیں۔ جلال آباد کے صوبائی دارالحکومت میں داعش کے حملوں میں متعدد طالبان جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے جواب میں طالبان نے ننگرہار میں کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ جعلی خبر پھیلانے پر CNN نیو یارک ٹائمز کی معافی۔ کئی ذرائع ابلاغ بشمول نیو یارک ٹائمز اور CNN ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کا دعویٰ کرنے والی ٹویٹ رپورٹ کرنے کے بعد وضاحتیں جاری کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دی نیشنل کے مطابق 21 ستمبر کو غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹ نے، جس کا دعویٰ تھا کہ اس کا تعلق 9 تعینات کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد اشرف غیرت سے ہے، اس نے ٹویٹس کی جنہیں مغربی میڈیا نے فوری رپورٹ کیا۔ ایسی ہی ایک ٹویٹ میں لکھا گیا کہ لوگوں، میں آپ کو کابل یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے اپنے الفاظ دیتا ہوں، جب تک سب کے لیے حقیقی اسلامی ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، خواتین کو یونیورسٹیز میں آنے یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام سب سے پہلے ہے۔ اس ٹویٹ نے تیزی سے توجہ حاصل کی اور نیو یارک ٹائمز نے اسے رپورٹ کیا، جس نے ایک مکمل صفحے کی رپورٹ میں طالبان کے تحت خواتین کی تعلیم کے مستقبل کے بارے میں رپورٹ کیا، جس کا عنوان تھا کابل یونیورسٹی کے نئے طالبان چانسلر نے خواتین پر پابندی لگا دی۔ تاہم جہاں اس پر رپورٹنگ کی گئی، وہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کو چلانے والے صارف نے بعد میں اسی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور اعتراف کیا کہ وہ کابل یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہے، اس کے بجائے وہ یونیورسٹی میں 20 سالہ طالب علم ہے۔ اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے کہانی کے پہلے ورژن کے حوالے سے رپورٹ کے اوپر ایک ایڈیٹر نوٹ شائع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آرٹیکل کے پہلے ورژن اور اس کی سرخی میں ایک فرد کے تبصرے شامل تھے۔ ادھر دوسری طرف طالبان کے ایک ترجمان بلال کریمی نے بھی CNN کو بتایا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جعلی تھا اور انہوں نے اس کی ٹویٹ کو مسترد کر دیا۔ علاوہ ازیں CNN کے مطابق کابل یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ طالبان کی وزارت اعلیٰ تعلیم نے فیس بک پر بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی کہ اشرف غیرت کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور کہا کہ ان کے نام سے چلنے والے کسی بھی پیج کا مقصد جعلی خبریں پھیلانا تھا۔ سعودی عرب نے افغان ایئر لائنز کو ہنگامی پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے افغان ایئر لائنز کو 9 ہنگامی پروازیں چلانے کی منظوری دی گئی ہے۔ افغان ایئر لائنز کو ملنے والی اجازت کے پیش نظر ہنگامی پروازیں سعودی عرب سے کابل کے لیے چلائی جائیں گی۔ سعودی عرب میں افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی ایوی ایشن حکام نے افغان شہریوں کو مملکت سے واپس لے جانے کے لیے ہنگامی پروازیں چلانے کی اجازت دی ہے جو کورونا پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنسے ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے لیے بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے اپیل کی گئی تھی۔ افغانستان کے ساتھ مستقل رابطہ رکھنا ہوگا۔
افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو ایک تفصیلی انٹرویو میں پاکستان کی طالبان کو فوج کی تربیت کی پیشکش، افغانی کرنسی کی پرنٹنگ اور حکومت کو تسلیم کرنے کے امکانات پر بات کی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے کتنا قریب ہے، منصور احمد خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد یہ فیصلہ علاقے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کرے گا، لیکن کابل میں جو بھی حکمران ہو پاکستان ان کے ساتھ انگیج کرتا ہے۔ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد اپنا کنٹرول استوار کرنے اور دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کے مراحل میں ہیں۔ 49 سالہ تجربہ کار سفارتکار منصور احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان اکثر اہم شعبوں میں افغانستان کی مدد کر رہا ہے تاکہ افغان عوام کی مشکلات نہ بڑھیں۔ افغانستان کے اثاثے منجمد ہونے سے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو ہم دنیا اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کا انحصار اس کے فیصلوں اور اس کی روشنی میں عالمی پالیسی پر ہے۔ منصور احمد خان نے 2 ایسے بڑے مسائل گنوائے جن پر اختلاف موجود ہے، ایک وسیع البنیاد حکومت اور دوسرا خواتین کے حقوق۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان رابطوں کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ بھی ہے۔ ہماری طرف سے ان پر کوئی پوزیشن لینا کہ یہاں پر کس قسم کا سیاسی نظام ہونا چاہیے اور لوگوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے وہ ایک طرح کی دخل اندازی بھی ہوگی۔ خواتین کے حقوق اور وسیع البنیاد حکومت کے مطالبات پر طالبان نے اب تک کوئی خاص لچک نہیں دکھائی ہے، تو کیا اس تاخیر سے طالبان کے لیے مسائل بڑھیں گے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کا آئندہ چند روز میں 1 ماہ مکمل ہوگا اور ابھی وہ بڑے سنگین مسائل سے دوچار ہیں۔ انخلا کے نتیجے میں افغان چلے گئے تو انہیں اپنی وزارتیں اور دفاتر فعال بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، وہ تمام ایشوز پر بات کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ منصور احمد خان بھی گزشتہ جمعرات کو ان درجن بھر سفراء اور امدادی تنظیموں کے اہلکاروں کے ہمراہ تھے جن کے ساتھ پہلا موقع ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر طالبان رہنماؤں ملا عبدالغنی برادر اور ملا امیر خان متقی نے ایک بار پھر دیگر ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کابل میں اپنے سفارت خانے اور مشن دوبارہ کھولیں۔ پاکستان، ترکی، چین اور روس سمیت متعدد ممالک نے کابل میں سفارت خانے کھلے رکھے ہیں لیکن ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان لوگوں کی نقل و حرکت کا ہے۔ منصور احمد خان نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 40 سے 50 ہزار افراد اپنی سماجی، اقتصادی، طبی اور تعلیمی ضروریات کے لیے سرحد پار کرتے ہیں۔ اس نقل و حرکت کو مکمل طور پر دستاویزات کی بنیاد پر بنانے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا تیسرا بڑا مسئلہ یا مطالبہ اقتصادی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ نہ صرف افغانستان بلکہ وسطی ایشیا تک رسائی بڑھانے کی بات بھی ہو۔ سی پیک میں سرمایہ کاری اور فوائد دیگر خطے کے ممالک تک بڑھانا بھی ضروری ہے۔ افغان فوج کی تربیت کی پیشکش پر کیا جواب ملا؟ منصور احمد خان نے بتایا کہ پاکستان افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت یا صلاحیت بڑھانے کی پیشکش سابق صدر حامد کرزئی کو بھی کر چکا تھا لیکن انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ ان کے مطابق اس پیشکش کے سلسلے میں پاکستان پچھلی افغان کے ساتھ بھی بات چیت میں مصروف تھا۔ 10 مئی کو جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ اسی سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں یہ پیشکش بڑی شدت کے ساتھ کی گئی تھی لیکن چونکہ حالات ایسے تھے کہ اس کا جواب نہیں ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کی تیاری کا معاملہ ابھی بہت پیش رفت کا متقاضی ہے۔ کیا وہ سابق فوجیوں کو واپس بلاتے ہیں؟ فوج اور پولیس کا ڈھانچہ کیسا بناتے ہیں؟ اپنی انسداد دہشت گردی فورسز کی تنظیم نو کس طرح کرتے ہیں؟ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر پاکستان کوئی مدد فراہم کر سکا تو وہ ضرور کرے گا۔ افغان کرنسی کی پرنٹنگ کی پیشکش۔ افغان حکومت کے اثاثے اور ڈالر اکاؤنٹ منجمد ہیں، ایسے میں پاکستان نے کرنسی کی پرنٹنگ کی بھی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے سفیر کا کہنا تھا کہ تمام لین دین افغان کرنسی میں ہو رہا ہے۔ یہ کرنسی بھی باہر سے پرنٹ ہوتی تھی تو اس پر ابھی کوئی فیصلہ طالبان نے نہیں لیا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان پناہ گزینوں کے سیلاب کا خدشہ تھا لیکن پاکستان نے سرحدیں سیل کر کے اسے وقتی طور پر روک دیا ہے۔ پوچھا گیا کہ
کیا یہ خطرہ اب بھی موجود ہے؟ تو سفیر افغانستان کا کہنا تھا کہ نقل مکانی کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک سیکیورٹی جو قدرے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار سے پیدا ہوئی، لیکن دوسری وجہ اقتصادی ہوتی ہے۔ یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ اقتصادی صورتحال شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہاں انسانی امداد پر توجہ نہ دی گئی، اقتصادی انگیجمنٹ پر توجہ نہ دی گئی، تو کئی بین الاقوامی اداروں کو تشویش ہے کہ معاشی پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر افغان ہمسایہ ممالک کا رخ نہ کریں۔ پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی بھی وقت ان حالات کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ حوثیوں کی معارب پر قبضے کی کوشش مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹم لینڈر کنگ نے کہا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی معارب پر قبضے کی کوشش یمنی بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹم لینڈر کنگ کا کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوثی ملیشیا معارب پر قبضے کے لیے مصر ہے۔ خیال رہے کہ حوثی ملیشیا نے رواں سال فروری میں معارب پر قبضے کے لیے حملہ کیا تھا۔ اگرچہ ابھی تک حوثی ملیشیا معارب پر قبضے میں کامیاب نہیں ہو سکی، مگر اس نے جارحانہ کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں، امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے مطالبات کے باوجود حوثی ملیشیا معارب پر قبضے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ حوثیوں کی پیش قدمی کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں شہری بے گھر ہو گئے ہیں، تاہم سرکاری فوج اور مقامی قبائل کی مزاحمت کے نتیجے میں حوثی ملیشیا کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ گاڑی کے انجن میں ہزاروں اخروٹ چھپانے والی گلہری۔ امریکی ریاست شمالی ڈکوٹا کے شہری بل فیشر کو اپنی گاڑی کے انجن میں اخروٹوں کا ڈھیر جمع دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ 8 سال قبل ایک سرخ گلہری نے ان کی گاڑی کے انجن کو موسم سرما کے لیے اپنے کھانے کا اسٹاک جمع کرنے کی جگہ بنا لیا، مگر اس سال اپنی گاڑی کے انجن کے ہر کونے میں تقریباً 160 کلو اخروٹوں کا ڈھیر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ مقامی براڈ کاسٹر WKRC سے بات کرتے ہوئے فیشر نے کہا، گاڑی میں بہت سی جگہ، ریڈیٹر فین سے لے کر ہر کونے میں بس اخروٹ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ سردیوں میں یہاں رہنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری گاڑی چاہے گھر سے کہیں دور بھی پارک ہو، گلیری اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ تاہم اس سال فیشر اس وقت مشہور ہو گئے جب انہوں نے فیس بک پر اپنی گاڑی کے انجن میں پڑے ہزاروں اخروٹوں کی تصاویر لگائی۔ 26 ستمبر کو پوسٹ کی گئی تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا، قدرتی طور پر اگائے گئے اور اب صنعت میں پہلی بار سرخ گلہری کے چنے ہوئے اخروٹ۔ انہوں نے مزید لکھا، جلدی آئیے کیونکہ اسٹاک کم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ صحت کی وجہ سے درخت کی محنت کش رہائشی جلد ریٹائر ہونے والی ہے۔ فیشر کو انجن، فینڈر کے پیچھے اور باڈی میں سے اخروٹ نکالنے کے لیے گاڑی کے پارٹس کو علیحدہ کرنا پڑا۔ ایک اخروٹ ایک لیمو کے برابر تھا اور اس سال فیشر نے 7 بالٹیاں بھری۔ بقول فیشر، ان کا اندازہ ہے کہ گلہری گاڑی کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر انجن کے حصے تک پہنچتی ہے۔ تاہم اس نے کچھ اخروٹ ایسی جگہ چھپائے ہیں کہ بڑی کھوج کے باوجود بھی وہ ملتے ہی نہیں۔ انہوں نے WKRC کو بتایا، مجھے اخروٹ ہٹانے کے لیے فینڈر ہٹانے پڑے۔ مجھے لگا سب جگہ دیکھ لیا ہے، مگر جب گاڑی چلائی تو ونڈ شیلڈ میں وائپر کی جگہ پر ایک اور اخروٹ ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ اخروٹ فریم ریلز میں بھی ہیں جنہیں میں نکال نہیں پا رہا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔